ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب آمین یا رب العالمین۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم، فضل، رحمت، نعمت، صحت اور برکت کو نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دیں اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کی خاص رحمت ہم پر کہ الحمدللہ قرآن الحکیم کی آیت نمبر 42 کا سورہ مبارکہ نمبر 42 یعنی سورۃ الشورى کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ آج پارہ نمبر ہمارا 25 چل رہا ہے۔ مکی سورہ مبارکہ ہے، 5 رکوع ہیں، 53 آیات ہیں۔ یہ سورۃ حامیم السجدہ جو ہم نے مکمل کی الحمدللہ، اس کا تتمہ یعنی اسی کے ساتھ سیم موضوع لیے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ انہی حالات کے اندر نازل ہوئی جن کے اندر مخالفت جو تھی مکہ کے اندر شدید قسم کی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آغاز کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حامیم، عین سین قاف، عین سین کاف، پانچوں کے پانچوں حروف متقطعات ہیں، مطلب اللہ تبارک و تعالی زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح یوں ہی وہی کرتا ہے یا کر رہا ہے، الیکا آپ کی طرف، و الی الذین اور ان لوگوں کے، من قبلکا جو آپ سے پہلے تھے، اللہ تعالی العزیز جو زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر اسی طریقے سے وحی کر رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ سے پہلے جو ہے وحی کو نازل فرمایا گیا، جو کہ کیا ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ مراد کیا ہوئی؟ مراد یہ ہوئی کہ قرآن جو نازل فرمایا گیا ہے، اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر صحیفے اور کتب بھی جو نازل کی گئیں وہ اسی طرح سے نازل ہوئی۔ وحی الہی اللہ تعالیٰ کا وہ خاص کلام ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے یعنی فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے پاس بھیجتا رہا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے جو مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے، جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو جب تک مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے۔ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو مجھے کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی میں یہ مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو جاتے اور آپ کی پیشانی سے قطرے جو پسینے کے جو قطرے ہوتے وہ گر رہے ہوتے۔ صحیح البخاری کی باب البدء الوحی نے اسے روایت فرمایا ہے۔ یعنی یہ وہ کیفیات تھیں جن کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی۔ یہ جو علم غیب کی ایک کڑی ہے وحی، یہ صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام تک مختص ہے، اس کے بعد کوئی کسی کے پاس بھی وحی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سچے، یہ صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام تک مختص ہے، اس کے بعد کوئی کسی کے پاس بھی وحی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سچے خوابوں کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی بات دل کے اندر ڈال ضرور سکتا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ کو کوئی ایسی غیبی خبر پتہ چل جائے۔ یہ صرف جو تھی انبیاء علیہم السلام تک تھی، اور یہ کس کی طرف سے آئی؟ جو کہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ زبردست ایسا کہ اللہ تعالیٰ تمام تر انتظام فرما رہے ہیں وحی الہی کے نازل ہونے کا، اور حکمت والا ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کس موقع پر کون سی آیات کا نزول ہوگا اور کس وقت کون سی بات کو سمجھانا ہے۔ سورہ شورى ہے تو مکی سورہ مبارکہ، لیکن اس کے اندر بعض ایسی آیات ہیں جو کہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہیں۔ کوئی بھی صورت مکی اور مدنی اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر نزول آیات کا
کی جو ڈیسٹینیشن یعنی مقام جو ہے وہ کون سا ہے، زیادہ تر وہ کہاں نازل ہوئے ہیں، یا تو مکہ میں یا مدینہ میں. پھر ان کو مختص کر کے انہیں مکی صورت اور مدر بھی ہے. جیسے مدینہ کے گرد و نواح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات میں گئے تو وہاں پر نازل ہوئی، اور اسی طریقے سے مکہ کے گرد و نواح میں جب آپ گئے تو مختلف حالات کے اندر سورہ مبارکہ جو ہے آیات مبارکہ کا جو نزول ہوتا رہا. تقادو قریب ہے السماواتی آسمان یتفطرن کے پھٹ پڑے من فوقہن اپنے اوپر سے، والملائکۃ اور فرشتے یسبحون وہ تسبیح کر رہے ہیں بحمدہ تعریف کے، بربہم اپنے رب کی، ویستغفرون اور بخشش مانگتے ہیں لمن واسطے ان کے جو فی الارض زمین میں ہے، الا خبردار، انا بے شک، اللہ تعالی هو الغفور الرحیم وہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائے. کیوں پھٹے؟ کیونکہ اللہ کی عظمت اور جلال اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے یہ فرمایا گیا کہ قریب ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ پڑے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال جو ہے وہ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو ایک ساؤنڈ محسوس ہوتی ہے گڑگڑاہٹ کی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد اور تسبیح جو بیان کر رہے ہیں فرشتے، ان کا ذکر ہے. اور اس لیے بھی کہ اللہ کی عظمت و جلال سے اس لیے بھی پھٹ جائے کہ جب اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہوتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اللہ کے غضب سے. یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینا یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ناروا باتوں پر کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ توبہ اور استغفار کر لیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، کیونکہ اسی چیز کا حوالہ اگلی آیت مبارکہ میں دیا گیا. اور ساتھ میں کہا گیا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو ہمہ وقت بیان کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے جو زمین پر ہیں. یعنی اہل علم لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ عباد الرحمن بھی کہتے ہیں، ان کے لیے وہ لوگ بخشش کو طلب کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا لیے من دونہ اس کے سوا اولیاء مددگار اللہ تعالیٰ کے، حفیظ نگہبان ہے علیہم ان پر، وما اور نہیں انتا آپ علیہم ان پر بوکیل حوالہ دار. فرما دیا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو اپنا الہ بنا لیا ہے، مطلب کیا؟ حمایتی، مددگار، سرپرست، دوست، کام بنانے والا، یا ہر وہ شخص جو مصیبت میں کام آ جائے، ان کا نگہبان بھی وہی ہے. یعنی اللہ ہے تو پھر دوسرے لوگ ہو ہی نہیں سکتے. اور انہوں نے اللہ کے سوا یہ بنائے ہیں تمام تر صفات جو ہیں وہ ان کو دی ہے. حالانکہ کہاں سے اللہ کی صفات کو دوسرے کو دیا جا سکتا ہے؟ وہ ہستی ایسی ہے جو سارے جہان کی مالک ہے، اس کے ساتھ کوئی شراکت نہیں ہے. انسانوں کا سب سے بڑا عظیم جو ظلم ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں. ان کے اعمال کی سزا جو ہے وہ ان کو مل کر رہے گی. اور فرما دیا گیا اے نبی آپ ان کے اوپر حوالہ دار نہیں ہیں، یعنی آپ ان کے کیے کے اوپر کسی قسم کے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا ان کے اعمال کے نتیجے میں. یعنی آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچا دینا ان لوگوں پہ. اب ان کے گناہوں پر ان کا مواخذہ کرنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ذمہ ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اوحینا وحی کی ہم نے الیک آپ کی طرف قرآن کی عربین عربی کی لتنذرا تاکہ آپ خبردار کریں القری مکہ والوں کو، ومن حولہا اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو، وتنذرا اور تم خبردار کرو یوم اس دن جمع ہونے کے دن میں، لا ریبہ نہیں کوئی شک فیہ اس میں، فریقن ایک گروہ ہے فی الجنتی جنت میں، و فریقن ایک گروہ فی السعیر دوزخ میں. یعنی فرمایا گیا اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا کہ آپ عرب کی قدیم ترین بستی جسے القری کہا گیا اس کو خبردار کریں اور اس کے آس پاس کے لوگ. مکہ کی حیثیت ساری زمین میں مرکزی ہے اور یہ تمام تر بستیوں کی اصل میں ماں ہے، اس لیے اسے کہا گیا القری. القری مکے کا نام ہے، اس لیے اسے بستیوں کی ماں کہا گیا کہ یہ عرب کی قدیم ترین بستی ہے، گویا یہ تمام بستیوں کی ماں ہے جنہوں نے اسی سے جنم لیا. مراد اہل مکہ. ومن حولہا یعنی اس کے شرق و غرب یعنی مشرق اور مغرب کے علاقے، ان سب کو ڈرائیں اگر وہ کفر و شرک سے تائب نہ ہوئے تو عذاب الہی کے
مستحق ٹھہریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، یعنی یوم الجمع، جمع ہونے کا دن، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ شک نہیں ہے کہ وہ آئے گا ہی نہیں، ضرور آئے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اس میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک دوزخ میں، درمیان کا کسی قسم کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، یا تو جہنم میں جانا ہے یا پھر جنت میں جانا ہے۔ صاحب اعراف جو ہیں، یعنی درمیان کے جو لوگ جن کو کہا گیا، وہ ٹیمپرری ہیں، ان کا رزلٹ بھی ان کو مل جائے گا، لیکن جب وہ لوگوں کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ انتظار کے اندر کر رہے ہیں اور آدھے لوگ چھٹتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے لیے قیامت کا وہ جو منظر ہوگا وہ خاصا ہی آزمائش کن ہوگا کہ ہمارا فیصلہ کس طرف ہوگا۔ یعنی درمیان میں اگر آپ کو لیٹر اویٹڈ کہہ دیا جائے کسی بھی سلسلے کے اندر، تو کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ یا تو آپ پھنس جائیں گے یا پھر کیا ہوں گے، اس چیز کو پار کر جائیں گے۔ اور اس کتاب کو چھوڑ کر سوائے زبانی کلامی باتوں سے کسی قسم کی کوئی بات کر دینے سے کیا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ خبردار کرنے والے ہیں۔ اللہ کا جو کلام ہے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے ہی لوگوں کو تبلیغ اور تدریس کی جا سکتی ہے۔ ولو، اور اگر، شاء چاہتا، اللہ لجعلہم، البتہ، ولیکن لیکن، یدخلو، داخل کرے گا، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، الظالمون، اور ظالم، ما لہم، نہیں ان کے لیے، من ولی، کوئی مددگار، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی دوست، ولین، کوئی دوست، اور ولا نصیر، اور نہ مددگار۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ چیز بڑی آسان تھی کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتے۔ اس صورت میں قیامت والے دن صرف ایک ہی گروہ ہوتا، یعنی اہل ایمان کا اور اہل جنت کا، لیکن اللہ کی حکمت و مشیت کی میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ جبر کو پسند کرے، بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لیے اس نے انسانوں کو ارادہ اور اختیار دیا، آزادی دی کہ وہ آزادی کا صحیح استعمال کریں، اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں یا پھر اس کے غضب کے۔ اور جس نے اس دی ہوئی لمٹ کا اچھا استعمال کر لیا تو وہ فلاح پا جائے گا، اور جو ہے وہ اس چیز سے دور ہو جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ اس کا حال برا ہو جائے گا اور وہ راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب کچھ کرنے پر قادر ہے تو یہ چیز اس کے لیے بہت زیادہ آسان تھی کہ وہ لوگوں کو ایک امت، ایک اپنے صرف ماننے والی مخلوق کے طور پر پیدا کر دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا کہ وہ صرف اللہ کی ہر وقت حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس سرٹن ڈیوٹیز تو ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی کام اور نہیں ہے۔ اگر ایک دین پر ایک امت اللہ تعالیٰ بناتے تو اصل میں یہ زبردستی ہو جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ارادہ اور اختیار دیا کہ جو چاہے سیدھے راستے پہ چلے اور اس کی رحمت خاص کو پا جائے، اور ظالم لوگوں کے لیے تو اس نے بتا دیا کہ نہ تو کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی دوست ہے۔ امتخذوا، یا انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، اولیاء، کچھ سرپرست، فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، هو الولی، وہی سرپرست ہے، وہوا، اور وہ، یحیی الموتیٰ، وہ زندہ کرے گا مردوں کو، وہوا، اور وہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یحیی الموتیٰ، وہ زندہ کرے گا مردوں کو، وہوا، اور وہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے، ان کا گناہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے دوسرے لوگوں کو کچھ ولی بھی بنا لیا اور سرپرست بھی بنا لیا ہے، حالانکہ زندہ اور مردہ کرنے کی قدرت اللہ کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر کسی اور کے پاس ہوتی تو موت جیسی چیز جو ہے وہ کوئی بھی لینے کو تیار نہ ہوتا، وہ اپنے آپ کو ابدیت دیے رکھتا، لیکن کیا ہے، اللہ رب العزت کے پاس اتنا بڑا اختیار ہے، اس کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا کارساز اور ولی بنا لیتے ہیں، جو کہ نہ تو جواب دینے اور سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کو نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ امتخذوا، یا انہوں نے، اچھا یہ لائن ہو گئی، مختلفتم، اور جو اختلاف کیا تم نے، فیہ، اس میں، من شیئن، کچھ بھی، فحکمہ، تو اس کا فیصلہ کرنا ہے، اللہ، اللہ کی طرف، علیہ، اس پر، توکلت، میں نے توکل کیا، والیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اختلاف ہو تو کیا کرنا ہے؟ یہ کہنا ہے کہ اللہ کا کام ہے جس کو ہدایت دے اور جس کو چاہے نہ دے، وہ دینی اختلافات کو دور کر دے گا۔ اور سب سے بڑی اختلاف تو یہ کتاب جو الحمدللہ قرآن الحکیم کی فارم میں ہمارے پاس موجود ہے یہ دور کر دیتی ہے۔ مابین المذاہب اختلافات ہیں تو ان کا حل بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان کا حل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے واضح طور پر بتا دیا کہ اب کوئی دین جو ہے وہ اسلام کے علاوہ نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہی اصل میں توحید کی راہ پر ہوگا۔
تو یہ جو مسائل ہیں ان کا حل بتا دیا. پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور قرآن جو ہے وہ قرآن اپنی ہی بات سے یعنی اگلی آیات سے اس کی وضاحت بھی کرتا ہے. لیکن کیا ہے، اگر کوئی کھلے دل و دماغ سے اس کو نہ سنے، اپنی خواہشات کو ایک طرف بھی نہیں سیکھ سکتا. اگر کسی آیت کو وہ آؤٹ آف دا کانٹیکس یعنی درمیان سے نکال کر کوٹ کرنا شروع کر دے اور اس کا کوئی سیاق اور سباق نہ ملتا ہو اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی کجی کو پیدا کرنا شروع کر دے، تو یہ چیز بھی غلط ہے. تو ان تمام تر چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. فاطر السماواتی، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارضی، اور زمین کو، جعل لکم، اس نے بنائے تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے نفسوں سے، ازواجکم، جوڑے، ومن الانعامی، اور مویشی جانوروں میں سے، ازواجن، جوڑے، یذروکم، پھیلاتا ہے تم کو، فیہ، اس میں، لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے مانند اس کے کوئی چیز، وہو السمیع البصیر، اور سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ کون ہے وہ رب جس کی طرف توکل کیا جاتا ہے اور جس کی طرف مڑا جاتا ہے. وہ رب ہے جس نے کیا کیا کہ جس نے تمام لوگوں کو ان کے اپنے جوڑوں سے پیدا کیا. یہ نہیں کیا کہ انسان کا جوڑا جانور سے بنا دیا یا انسان کا جوڑا جن سے بنا دیا، بلکہ کیا کیا، اپنے نفسوں کے جاندار کے ساتھ جوڑا بنایا. وجہ کیا کہ سملیرٹیز محسوس ہوں، آپس میں جو احساسات اور جذبات ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہوں، اٹھنا بیٹھنا ایک جیسا ہو، طرز معاشرت ایک جیسی ہو، سننے سیکھنے بولنے کی صلاحیتیں ایک جیسی ہوں. اسی طریقے سے جانداروں کے جوڑے بنائے تاکہ ہمارے لیے جو ہے وہ آسانیاں جو ہے وہ ہو پرووائڈ ہو سکیں، یعنی آسانیاں ہوتی چلی جائیں ہمارے ساتھ. اور پھر کیا ہوا کہ سب سے بڑی بات جو ہے، جب وہ آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے نا، تو اس سے بڑی تو قدرت اس کی ہے ہی نہیں کہ اس نے پھر کیا کیا، تمام انسانی اور حیوانی مخلوق کو پھیلا دیا. ان کو وجود میں رکھنا اور مٹا دینا دونوں اللہ کی حکمت میں سے ہے. اس کی مثال کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے. یعنی یہ توکل کی وجہ بتائی گئی. کیا؟ فاطر السماوات والارض جعل لکم انفسکم السماوات والارض جعل لکم انفسکم ازواجا لیس کمثلہ شیء، اور آسمان اور زمین کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. وہ پھر آگے اگلی آیت میں بھی اللہ بتا رہا ہے اس وجہ سے اللہ پہ توکل کرنا ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک اس کے ساتھ نہیں ٹھہرانا، اس لیے اللہ سے ہر وقت رجوع کرنا ہے، کیونکہ اس کی مانند تو کوئی شے ہے ہی نہیں، اس کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی دنیا کے اندر مثال ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کی مانند ہے. لہو، اس کے لیے، مقالید السماوات والارض، کنجیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی، یبسط الرزق، پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور نپال تلا دیتا ہے، یعنی کم کر کے دیتا ہے یا زیادہ کر کے دیتا ہے. انہو، کہ بے شک وہ، بکل شیء علیم، کہ جو ہے وہ ہر چیز کے ساتھ جاننے والا ہے. اب کیا فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اپنے ہاتھ میں. مقالید کہتے ہیں کنجیوں کو، چابیوں کو. کیا ذکر فرمایا گیا کہ چابیاں ہیں اس کے پاس آسمانوں اور زمین کی. مراد کیا ہوئی کہ کنٹرول جو ہے، اصل میں چابی کیا ہوتی ہے، کسی کے پاس ہوتی ہے تو اس کے پاس اس خزانے کا کنٹرول ہوتا ہے نا. تو کیا ہوا کہ کنٹرول جو ہے نا پورے کا پورا کسی بھی چیز کا، وہ اللہ رب العزت کے پاس موجود ہے. وہ اپنے حساب سے سب کچھ کرتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دے کے آزماتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم رزق دے کر آزماتا ہے. یہی وجہ ہے کسی کو اپنی رحمت کم دیتا ہے، کسی کو اپنی رحمت زیادہ دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے طریقے ہیں. اس لیے کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے جن کے ذریعے سے کہا گیا کہ اللہ رب العزت کو پہچان جاؤ. اور کوئی بھی جو دین کے اندر اختلاف کرتا ہے، یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام وغیرہ، آپس میں کے اختلاف، سچا صرف اللہ رب العزت کا دین ہے، اور حق کا راستہ پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن موجود ہے. لیکن دنیا میں لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، اپنے طرح طرح کی چیزوں کو بنا رکھا ہے، اور ان کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق کے راستے پر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شرع، اس نے مقرر کیا، لکم، تمہارے لیے، من الدین، دین میں سے، ما وصا، جس کی وصیت کی، بھی، ساتھ اس کے، نوح کو، والذی، اور وہ چیز جو، اوحینا، وحی کی ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، وما، اور جو، وصینا، وصیت کی ہم نے، بھی، ساتھ اس کے، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، وہ موسیٰ، علیہ السلام کو، وہ عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو،
अन आकिमुद्दीना कि कायम करो दीन को, वला तफर्रकू और ना तुम तफरके में पड़ो, फीही उसमें, काबुरा बड़ा है, अलल मुशरिकीना मुशरिकों पर, मातदऊहुम जो तुम बुलाते हो उनको, इलही उसकी तरफ, अल्लाहु अल्लाह ताला, यजतबी खींच लेता है, इलही अपनी तरफ, मैं यशाऊ जिसको चाहता है, वयहदी और अल्लाहु अल्लाह ताला, यजतबी खींच लेता है, इलही अपनी तरफ, मैं यशाऊ जिसको चाहता है, वयहदी और हिदायत देता है, इलही अपनी तरफ, मयूनीब जो रुजू करता है। बहुत खूबसूरत आयत मुबारका फरमाया गया कि दीन की वसीयत क्या है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि हम फरमाया कि वही के जरिए से हमने वसीयत कर दी, यानी क्या की कि उसने मुकर्रर किया। पहले मैं इस आयत मुबारका को जरा डिटेल से बामहावरा पढ़ लूं। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर कर दिया जिसके कायम करने का उसने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था, और जो बज़रिया वही हमने आपकी तरफ भेज दिया, और जिसका ताकीदी हुक्म हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया, ताकि इस दीन को कायम रखना, इसमें फूट ना डालना, और जिस चीज़ की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बुला रहे हैं, इन मुशरिकीन पर ये गिरां गुजरती है। अल्लाह ताला और जो भी उसकी तरफ रुजू करता है वो उसको उस तरफ उसकी खास रहनुमाई फरमाता है। अब क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि दीन वही है जो नूह अलैहिस्सलाम से चलता हुआ आ रहा है, या समझ लें आदम अलैहिस्सलाम से चलता हुआ आ रहा है, यानी दीन को कायम करो और इफ्तिराक यानी तफरके से बचो। अब अकामुद्दीन असल में थी क्या? तौहीद, रिसालत, इबादत और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ना करना। जो दावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं ये पहले से चली आ रही है। शरीयत असल में वो अहकामात हैं जो ज़माने की ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं, और वो तरीक़ेकार जो है उन पर अमल करना दीन का तकाज़ा होता है। और शरअ का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि उसने हुक्म दिया है या अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है, तो इसका मतलब क्या है? ये शरीयत से लफ्ज़ निकला हुआ है, इसका मतलब है एक दीन और एक अहकामात जिन पर चलना बड़ा ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तरह से और शरीयत में कहा गया, और उसूल और बुनियादी अहकामात का जो नाम होता है वो असल में दीन होता है, और उस पर जो अमल होने वाली जो चीज़ें होती हैं वो शरीयत होती है, जो कि वक्त और हालात के हिसाब से बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम के हवाले से हम में मुख्तलिफ है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर बहन और भाई का निकाह था, हमारे में नहीं है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर दो बहनों का निकाह हो सकता था, हमारे में नहीं है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सज्दा ताज़ीमी हो सकता था, हमारे में नहीं है। गुज़िश्ता शरीयतों में अम्वाले गनीमत से फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता था, लेकिन क्या हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी तमाम अंबिया के लिए ये कर दिया गया फिर बाद में। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी एक मर्तबा एक सख्त सीधा खत खींचा और फिर दाएं बाएं खत खींचे, और फरमाया कि दाएं बाएं शैतानी रास्ते हैं, और एक मर्तबा एक सख्त सीधा खत खींचा और फिर दाएं बाएं खत खींचे, और फरमाया कि दाएं बाएं शैतानी रास्ते हैं और शैतान उनकी तरफ बुलाता है, ये मेरा रास्ता है, इसकी तरफ असल में चलो। तो शरीयत असल में क्या है? इंसान के अहकामात जो शरअ का अल्लाह ने लफ्ज़ मुकर्रर किया कि दीन की शरअ जो अल्लाह ने मुकर्रर की वो क्या है? वो तमाम तर अहकामात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के लिए दिए। वाक़िमुद्दीन से मुराद असूल दीन पर चलना है। असूल दीन क्या है? इबादत, हलाल और हराम की तमीज़। और ये वही चीज़ है जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम को भी दिया। शरअ की मायनी बयान किया, वाज़ेह किया और मुकर्रर किया, यानी ये उम्मत मोहम्मदिया से खिताब है। मतलब ये हुआ कि तुम्हारे लिए भी वही दीन मुकर्रर है जिसकी वसीयत इससे पहले तमाम तर अंबिया अलैहिस्सलाम पर की गई, जिसके ज़मन में चंद अंबिया के नाम भी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाए अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला पर ईमान, तौहीद, अताअत रसूल और शरीयत इलाही को मानना तमाम अंबिया का यही दीन था जिसकी वो दावत अपनी अपनी कौम को देते रहे। अगरचे हर नबी की शरीयत और मनहज यानी तरीक़ेकार में थोड़ा सा इख्तलाफ ज़रूर था, लेकिन क्या हुआ कि बेसिक तालीम जो थी वो यही थी। इसी बात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अंबिया की जमात अल्लाती भाई हैं, यानी हमारा दीन एक है, और ये एक ही दीन वही है जो तौहीद की अतात है, यानी कि तौहीद की भी अतात है और रसूल की अतात भी है, इन तमाम तर चीज़ों को।
اور سب کا بیسک موٹو کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور پھر کہہ دیا کہ ولا تفرقوا، اور نہ تم تفرقے میں پڑو. یعنی اقیم الدین جو ہے وہ ولا تفرقوا کے خلاف ہے، یعنی دین کو قائم کرنا جو ہے وہ تفرقے کے بالکل خلاف ہے. تو تفرقہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بربادی کو لے کر آتا ہے اور ہلاکت کا باعث بنتا ہے. باتوں کے اندر جائز بات کو لینا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اختلاف کے پیچھے چلتے ہیں تو ہم اصل شریعت کو کہیں نہ کہیں چھوڑ جاتے ہیں. حکیم الدین سے مراد قرطبی نے یہ لیا کہ اللہ کی توحید، اس کی اطاعت، ایمان لانا رسولوں اور کتابوں پر اور جن کا حکم ہے. یہاں پر شریعت مراد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی شریعت اور اس کا جو منہج یعنی اس کا راستہ ہے یعنی کیسے اس پر عمل کرنا ہے وہ الگ الگ دیا. جیسے کیا ہوا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور باقی ایفائے عہد اور اس طرح کے تمام تر اصول. انسان پوری توجہ سے اللہ کی طرف رخ کر لے، اللہ کی طرف خود کو سپرد کر دے، خوف محبت کے درمیان کا تعلق اللہ کی طرف کر دے، معرفت الہی کو پانے کی جستجو کرے، لوگوں کے ساتھ حسد اور انات پر نہ ہو، تکبر اور سرکشی کرنے والا نہ ہو، دین کو اپنی ذات پر قائم رکھے. اصل میں یہی اقام الدین ہے، اصل میں یہی چیز ہے. اور پھر کہہ دیا گیا کہ آپ جو ان کو بلا رہے ہیں اس راستے کی طرف مشرکین کو، تو اصل میں یہی چیز ہے. اور پھر کہہ دیا گیا کہ آپ جو ان کو بلا رہے ہیں اس راستے کی طرف مشرکین کو، تو یہ ان کے لیے بڑا بھاری ہے، کیونکہ یہ تو سارے کا سارا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے صرف جوڑنے کا نام ہے. یہ کتاب اللہ سے جوڑتی ہے، درمیان میں جو آنے والے راستوں میں طرح طرح کی ہستیاں جو انہوں نے کھڑی کر رکھی ہیں ان سے یہ ہٹا دیتی ہے. اس لیے یہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ بتا دیا کہ اللہ کی راہ کی طرف آتا وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتے ہیں، یعنی اس کے لیے ہدایت کا راستہ رکھ لیتے ہیں. اور پھر جو اللہ کی طرف خود رجوع، یعنی دو شرائط ہو گئی، ایک اللہ نے خود چنا اور دوسرا یہ چیز کیا ہو گئی، آپ نے خود بھی دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے راہ مستقیم عطا فرما کہ میں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہو سکوں. تو دونوں صورتوں میں فرما دیا گیا کہ اللہ رب العزت ہی کا احسان ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کروا دیا، اور ہدایت ان کو ملتی ہے جو اس کی طرف چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آیت نمبر 13 پر الحمدللہ میں مکمل کر رہی ہوں. اللہ تعالی کا معاملہ فرما دے، اللہ تبارک و تعالی اور صحیح دین پر ہمیں چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک